پہلے the people who matter جب بات یہ ہو رہی ہے تو آرمی چیف نے اس جو اجلاس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی کہ اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا, سافٹ اسٹیٹ بننے سے گزارا نہیں. میرا اس معاملے میں سوال یہ ہے آپ سے کہ پاکستان کب تھا سافٹ اسٹیٹ؟ نہیں, ایکچولی کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے بٹوین اے ہارڈ کنٹری اینڈ اے ہارڈ اسٹیٹ. ہاں, ایک برطانوی جرنلسٹ ہے, انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی تھی 10 سال پہلے. اٹس کالڈ پاکستان اے ہارڈ کنٹری. اچھا, ہارڈ کنٹری سے مراد سخت قسم کے حالات ہیں اس ملک کے اندر. ہر جگہ پہ سختی ہے, تنگی ہے اور تنگ نظریہ ہے, ہر قسم کی ہارڈنس ہے, ریجیڈیٹی ہے, اسٹبرنس ہے, اسٹیٹس کو ہے, کانفلکٹ ہے. ہارڈ کنٹری ٹو گورن, ہارڈ کنٹری ٹو لیو ان, ہارڈ کنٹری فار ایوری تھنگ. چیف صاحب نے جو فرق کیا ہے کہ وی آر اے سافٹ کنٹری بٹ وی وانٹ ٹو بی اے ہارڈ کنٹری. ایکچولی وی آر اے ہارڈ کنٹری. ایناٹول لیون ان کا نام تھا, برٹش جرنلسٹ کا. ہی از رائٹ, وی آر اے ہارڈ کنٹری. واٹ آئی تھنک دا چیف از ٹاکنگ اباؤٹ از اے ہارڈ اسٹیٹ ورسز اے سافٹ اسٹیٹ. جی, ہارڈ اسٹیٹس اسٹیٹس جو کہ ڈیموکریٹک نارمز سے ہٹ کے آپریٹ کرتی ہیں. اچھا, سافٹ اسٹیٹس ان کو کہا جاتا ہے جہاں بڑے انڈیویجول رائٹس اینڈ انڈیویجول فریڈمز ہوتے ہیں, جہاں بہت سی چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, جہاں بہت سی اٹانومی ہوتی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کی. ٹھیک, اینڈ بہت سی ہارمنی ہوتی ہے, پیپل ورک ان ہارمنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس قسم کے پرابلمز ہمیں پیش آ رہے ہیں, وی نیڈ ٹو بی ہارڈ, وی کانٹ افورڈ ٹو بی سافٹ. یہ اس کا اشارہ وہی ہے, گیپس ان گورننس. ہمیں یہ قانون چاہیے, ٹھیک, ہمیں یہ فارمولیشن چاہیے, ہمیں یہ سپورٹ چاہیے اینڈ سو آن. ہمیں یہ تو بیسکلی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ایکشن, جو کہ ہمیں فریڈم ملنا چاہیے آف ایکشن. لائک ایگزامپل, دا بیسٹ ایگزامپل از انڈین اسٹیٹ ان کشمیر. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی سچویشن کے پی میں terrorism and Balochistan terrorism, we need the same sort of blanket rights. اب وہ blanket rights جو ہے in a democratic setup, it's not easy. مگر اگر آپ کی 70% کی میجورٹی ہو ایز ان انڈیا بی جے پی, تو آپ قانون ہی چینج کر دیتے ہیں. یہاں تو آپ قانون چینج ہی نہیں کر سکتے. یہاں وہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے, کسی قسم کا میجر قانون نہیں چینج ہونے دیتی, اور پھر جوڈیشری بیٹھی ہے جو کہ جس کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, جس نے آپ کو میجر قانون ہی نہیں چینج کرنے دیے. یہی ہوا ہے نا, وہ جو ملٹری کورٹس یہ وہ وغیرہ وغیرہ. جوڈیشری واز این آبسٹیکل اینڈ پی ٹی آئی از این آبسٹیکل. دے وونٹ اگری ٹو اینی تھنگ. So even if this government wants to give certain rights to make the state a hard state, تو وہ تو مل نہیں رہی ہے ان کو. تو یہ کمپلینٹ ہے کہ we want more powers to deal with the problems of terrorism. وہ پاورز آپ ہمیں نہیں دے رہے, آپ ہماری تنقید کرتے ہیں. ہر اخبار, لبرل اخبار جو ہے, جو بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ڈسپیئر. وہ کہتے ہیں ہمیں, میں نے بھی بتایا, قانون دے دیں, ہم قانون کے تحت لوگوں کو گرفتار کر کے لے جایا کریں گے, پھر تفتیش کریں گے. وہ اپنے روٹین کے تحت ان کی بیلیں ہوں گی یا ان کی عدالت میں حاضریاں ہوں گی یا جوڈیشل ریمانڈز ہوں گے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے کے لیے کم از کم ہم لے جائیں, جس کو کوئی جوڈیشل ریمانڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہی قانون انڈیا میں ہے ان دیئر سیکورٹی ایریاز. اب دے وانٹ اینڈ دے سے انڈیا از اے ہارڈ اسٹیٹ. بی جے پی از اے ہارڈ اسٹیٹ. جو انڈیا جو کچھ کر رہا ہے, فار ایگزامپل انڈیا نے they carry out, their intelligence agencies carry out assassinations of political opponents outside and inside India. ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہے. So you know, اس قسم کے بہت سے examples دے سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ٹیررزم کو لڑیں, and you tied our hands behind our backs. کیسے ہمارے ہاتھ کھولے, ہمیں لڑنے دیں. مگر ہمارے پرابلمز یہ ہیں کہ سیاستدانوں کے اور انٹر پروونشل کہ وہ پرابلم ہے کہ وہ ہم نہیں رائٹس دیتے ان کو. ہم کہتے ہیں ہم خود کر لیں گے, ہم سے ہوتا بھی نہیں ہے. اب یا تو ہوتا نا کہ کے پی گورنمنٹ از بین ان پاور سنس وین, کہ 3rd ٹرم چل رہی ہے ان کی, ایسے ہی ہے نا. تو کیا وہاں تو سب سے زیادہ ٹیررزم ہو رہی ہے. وائی کانٹ دے دی پروونس ڈیلٹ ود اٹ؟ نہیں کیا. اب وہ تو میں چلتی ہے کہ آپ نے نہیں کرنے دیا, بلیم گیم چلتی ہے. بٹ بیسکلی پالیسیز کے اوپر بھی فرق پڑا. اس وقت جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی واز اے اسٹیٹ پالیسی آلسو, کہ ان کو پیار محبت سے ڈیل کیا جائے, پیسے ویسے دیے جائیں, رکھا جائے, پلیکیٹ کیا جائے. مگر وہ نہیں چلی. اب یہ کہتے ہیں وہ نہیں چلی. ناؤ وی ہیو ٹو بی ٹف.
مگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں ٹف ہونے دے رہی ان کو, تو کہتے ہیں ہم پالیسی خود کا کریں گے, وہ کہتے ہیں تسی تو اور مروا دو گے. اور آپ نے کیا نا پی ٹی آئی نے, اور اب اسی لیے تو اس کا حوالہ دیا انہوں نے کہ جی ہمارے یہاں بھی تھے ایسے لوگ اور ان کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیٹ واز ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, تو انالیسز یہ کہ ہر کوئی اپنی اپنی اسپیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسپیس کی پاری جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. فواد چودھری صاحب نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ایک بار پھر, اور اس کے علاوہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سارے مسئلے کا حل فواد چودھری صاحب کے پاس ہے. وہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ حل بتا رہے ہیں, مفت مشورہ اتنا قیمتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں مولانا کو بلائیں, عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو بلائیں اور ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے, نیا وزیر اعظم آئے اور مسئلہ حل. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے آزاد کر دیا جائے. ہاں جی. اچھا ویسے پیرول پہ نکالنے کی مشورہ آیا تھا, کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے؟ عمران خان صاحب کو پیرول کے لیے لے آتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کیڑا کھاتا پیرول دا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے, ٹیررزم کا مسئلہ, پیرول پہ رہا کر دیتے. 3-4 گھنٹے کی بات تھی. عمران دیٹ واز آلسو این ایکسکیوز. بیسکلی دا پوزیشن از پی ٹی آئی کی کہ ہمیں عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ تو ہمیں شوشہ چھوڑا تھا اس نے, سلمان راجہ نے, پرول کر دیو. پرول کس واسطے پرول کر دیو؟ اگر ان کا موقف ہی یہ ہے کہ ہم نے نہیں حصہ لینا, ان کی تو ایک فلسافیکل پوزیشن ہے. خان نے جو باتیں جی وہ کہتے ہیں کائنیٹک ملٹری آپریشن سے نہیں ہو سکتا یہ سو, تو اس کا یہی اس نے وہاں کہنا ہے. جی تو یہ تو اب نہیں نہ مانتے. اور 1971 یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود کائنیٹک ملٹری آپریشنز کرنے ہیں, جو کہ خواجہ آصف نے کہا ہے. اگر ڈیفینس منسٹر کہہ رہا تو برا کیا گیا, تو ان سینس ڈیسیژن تو ہو گئی ہے نا. تو یہ تو ایکچولی وہ صحیح کہتا ہے گنڈا پور کہ بلایا تھا مور لگوانے کے لیے. پریزنٹیشن کہہ رہے ہیں. ہاں پریزنٹیشن تھی کہ اوکے کریں, تو انہوں نے پی ٹی آئی نے تو اوکے نہیں کرنے. انہوں نے یہ موقع ایک اور ایکسپلائٹیشن کا, ایک اور پروپیگنڈا کے لیے ان کو موقع مل جانا تھا اپوز کرنے کا. تو آئی تھنک لیکن سیاسی اسپیس لے سکتی تھی پی ٹی آئی اگر آ جاتی اس میں. نہیں, کیا سیاسی اسپیس لیتی؟ آپ کے خیال میں یہ بائیکاٹ کر کے پھر پی ٹی آئی نے اچھا فیصلہ کیا؟ نہیں, میں نہیں یہ کہتا کہ اچھا کیا یا برا کیا. آئی تھنک اس قسم کے موقع پہ ملک کو عوام کو, قوم کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ ڈفرینس آف اگریمنٹ بھی ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. اگر دونوں میں اتفاق نہیں ہے تو پھر کیسے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے؟ پی ٹی آئی کا پہلے دن سے عمران خان کا موقف فرق رہا ہے. یاد نہیں ہے کہ یہ جا رہا تھا طالبان کے ساتھ, پورے جلسے لے کے جاتا تھا طالبان کے ساتھ, پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ راستے میں اٹیک ہو جائے گی مت جاؤ. یاد نہیں ہے وہ دن؟ تو ہی واز آلویز ان فیور آف ڈیلز. بٹ وہ تو غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کا بیان بھی عمران خان صاحب سے منسوخ کیا جاتا ہے ریگارڈنگ طالبان افغانستان. ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ پھر کہتے ہیں آ کے کہ امریکہ نے مجھے نکالا ہے, پھر کہتے ہیں کہ امریکہ مجھے جیل نکالے, میرے تو دوست ہے. تو خان صاحب اب میں کیا کہوں. تو یہ آل پارٹیز کانفرنس کا مشورہ یہ فواد چودھری صاحب کا کہ آصف علی زرداری صاحب سب کو بٹھا لیں, ڈرامہ ہے یہ سارا. اچھا, تو سلمان اکرم راجہ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں عید کے بعد, جس میں ہم نواز شریف صاحب کو دعوت دینے کے بارے میں سوچیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف جانے کا فیصلہ پھر مشاورت سے کریں گے. نہیں جائے گا نواز. اچھا ٹھیک. اگر میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا سٹنٹ ہے, کوئی اس میں سنسیریٹی نہیں ہے, نمبر لگائے جا رہے ہیں, اچھا, تو ظاہر ہے ہی ول ناٹ ڈو اٹ. وائی شوڈ ہی؟ یا تو نا کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں, ایک اعتماد بلڈ ہو بٹوین دی ٹو سائڈس. وہ تو مولانا اور عمران کے درمیان نہیں ہو رہا ہے.